ایک طرف آئل کی قیمتیں ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، جبکہ دنیا کے مختلف ممالکوں کی جانب سے تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کا ڈیمانڈ زور پکڑ رہا ہے۔ لیکن اوپیک پلس گروپ کے ممبرز، ان میں روس بھی شامل ہے، اس حوالے سے مدد کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتے نظر نہیں آتے۔ لیکن آخر اوپیک پلس ہے کیا؟ اوپیک پلس دراصل تیل ایکسپورٹ کرنے والے 23 ممالک پر مشتمل ایک گروپ ہے، جس کے ممبر ممالک ہر مہینے ویانا میں ملتے ہیں تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ورلڈ مارکیٹ میں انہیں آخر تیل کتنا رکھنا چاہیے۔ آرگنائزیشن آف آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی کہ اوپیک کے 13 بیسک ممبرز ممالک دراصل مڈل ایسٹ اور افریقہ کے ملک ہیں۔ اس آرگنائزیشن کو 1960 میں بنایا گیا تھا تاکہ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی اور اس کی قیمت کے حوالے سے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ آج کل اوپیک ممالک دنیا میں کروڈ آئل یعنی کہ خام تیل کا 30% پیدا کرتا ہے، یعنی پر ڈے 2 کروڑ 80 لاکھ بیرل۔ اوپیک ممالک میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک سعودی عرب، جو کہ پر ڈے 1 کروڑ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ 2016 میں جب تیل کی قیمتیں خاصی کم تھیں تو اوپیک گروپ نے دوسرے 10 ایسے ممالک سے شراکت کرنے کا فیصلہ کیا جو تیل پیدا کرتے تھے، اور یوں اوپیک پلس کا قیام عمل میں آیا۔ ان ممالک میں جو کہ روس بھی شامل ہے، جو کہ پر ڈے 1 کروڑ بیرل تیل پیدا کرتا ہے، مجموعی طور پر یہ ممالک دنیا میں خام تیل کا 40% حصہ پیدا کرتے ہیں۔ اوپیک پلس دراصل سپلائی اور ڈیمانڈ میں چینجنگ کر کے مارکیٹ میں بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تیل کی ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے تو یہ تیل کی سپلائی کو کم کر دیتے ہیں تاکہ قیمتیں اسی طرح ہی رہیں۔ اوپیک پلس ممالک قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مارکیٹ میں زیادہ تیل بھی سپلائی کر سکتے ہیں، اور یوکے اور امریکہ جیسے بڑے امپورٹنٹ ممالک بھی اسی فیصلے کے انتظار میں۔ لیکن تیل کی قیمتوں میں اتنے اضافے کی آخر وجہ کیا ہے؟ 2020 میں جب کووڈ دنیا بھر میں عروج پر تھا اور مختلف ممالک لاک ڈاؤن میں تھے تو خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی تھی۔ تو تیل پیدا کرنے والے ملکوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر تیل سپلائی کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اسے سٹور کرنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد اوپیک پلس ممالک نے تیل کی پروڈکشن میں 1 کروڑ بیرل پر ڈے کی کمی پر ایگریمنٹ کیا تاکہ قیمتوں کو دوبارہ پرانی سطح پر لایا جا سکے۔ اب جون 2021 میں جب خام تیل کی ڈیمانڈ دوبارہ بڑھنے لگی تو اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی سپلائی میں اضافہ ہونا تو شروع ہوا، اور ورلڈ مارکیٹ میں ان کی طرف سے مزید 4 لاکھ بیرل سپلائی کیے جانے لگے۔ آج 2020 میں جتنا تیل سپلائی کیا جا رہا تھا اس سے پر ڈے 25 لاکھ بیرل کم تیل سپلائی کیا جا رہا ہے۔ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو خام تیل کی قیمتوں میں ایکسٹریملی اضافہ ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پرائس $100 فی بیرل تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے عام کسٹمرز کے لیے پمپس پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ دراصل جب اوپیک پلس نے 2020 مئی میں تیل کی سپلائی میں 1 کروڑ بیرل پر ڈے کی کمی لائی تھی تو یہ بہت زیادہ کمی تھی۔ اب انہوں نے تیل کی سپلائی کو بڑھایا تو صحیح، لیکن کافی سلولی، جس میں روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کرائسس کے نتائج کے بارے میں بھی نہیں سوچا گیا۔ دوسری طرف تیل خریدنے والوں کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ یورپی یونین بھی امریکہ کی طرح روس سے امپورٹڈ آئل پر ریسٹرکشن نہ لگا دے۔ یورپ جو اس وقت روس سے پر ڈے 25 لاکھ بیرل تیل امپورٹڈ کرتا ہے۔ روسی تیل پر ریسٹرکشن کے خطرے نے مارکیٹس میں یہ خدشات بڑھا دیے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تیل کی سپلائی میں بہت کمی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو اوپیک پلس کی طرف سے تیل کی سپلائی بڑھائی کیوں نہیں جا رہی؟ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے سعودی عرب سے کافی دفعہ تیل کی پروڈکشن میں اضافے کرنے کا کہا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کے پریزیڈنٹ بورس جانسن نے بھی سعودی عرب اور UAE سے تیل کی پروڈکشن بڑھانے کا کہا، لیکن انہوں نے بھی اس پر کان نہیں دھرے۔ اب سعودی عرب اور UAE کے پاس تیل پیدا کرنے کی کافی اضافی صلاحیت موجود تو ہے، لیکن وہ خود سے پروڈکشن نہیں بڑھانا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ویسٹرنز کے کہنے پر ایسا کریں۔ دراصل سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان موجود گیپ میں کافی کمی ہو رہی ہے، اور تیل کی ہائر پرائسز دراصل تیل خریدنے والوں کی گھبراہٹ ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اوپیک پلس ممالک کے لیے تیل کی سپلائی میں اضافہ کرنا واقعی مشکل ہو رہا ہے۔ نائجیریا اور انگولا جیسے تیل پیدا کرنے والے ملک پچھلے 1 سال سے مجموعی طور پر ڈے 10 لاکھ بیرلز کم سپلائی کر رہے ہیں، جبکہ گلوبل ایپیڈیمک کے دوران انویسٹمنٹ میں بھی بہت کمی ہوئی اور تیل پیدا کرنے والے انڈسٹریز کی بھی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ اب انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پروڈکشن میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب میں روس کی کیا پوزیشن ہے؟ اوپیک پلس کو روس کی خواہشات کا بھی تو احترام کرنا ہے، کیونکہ روس الائنس میں 2 بڑے شراکت داروں میں سے ایک جو ہیں۔ اب روسی تیل کی موجودہ قیمتوں سے خوش ہے، اس کا قیمتیں کم ہونے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی کہ اوپیک جو ہے وہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔
اس لیے وہ اس ایگریمنٹ کو برقرار رکھے گا جو پچھلے سال کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن خام تیل کی سپلائی بڑھائی جائے گی۔